السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام جنہوں نے اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا، اور ان کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، اور ان کا نام قرآن پاک میں ذوالکفل رکھا ہے۔ اور چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، ارشاد کرو یسع اور ذوالکفل کو، اور ہر ایک میری خبر پہنچانے والوں میں سے تھے، اور دراصل خرقیل کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ آپ نے ایک دن قوم بنی اسرائیل کو خدا کے فرمانے سے جہاد میں جانے کا حکم کیا۔ لوگوں نے مرنے کے خیال میں جہاد میں جانا قبول نہ کیا۔ وہ اس بات سے ڈر گئے کہ ہم جہاد میں جائیں گے تو ہماری موت واقع ہو جائے گی اور ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، اور لہٰذا انہوں نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کی پاداش میں وہ لوگ اللہ کے غضب میں امراض میں مبتلا ہو گئے، یعنی طاعون کی بیماری ان میں پھیل گئی، اور اس وبائی بیماری میں کثیر تعداد میں بہت سے لوگ خوف کے مارے اپنے گھروں سے بھاگ نکلے، اور جب وہ لوگ 100 کوس دور پہنچے، یعنی ایک میدانی علاقے میں جب پہنچے، تو وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں نے ایک ایسی مہلک آواز نکالی کہ اس آواز سے سب کے سب مر گئے، اور بوجہ مردوں کی کثرت سے شہر میں لا کر انہیں دفن نہ کیا جا سکتا تھا۔ مطلب اتنی زیادہ تعداد میں لوگوں مر گئے کہ مردوں کو دفنانے کی جگہ بھی باقی نہ رہی۔ لہٰذا جو لوگ زندہ بچ گئے انہوں نے مردوں کے ارد گرد ایک چار دیواری پھیر دی، اور ان کو زمین میں دفن بھی نہ کیا، اور لہٰذا وہ تمام مردہ جو تھے آفتاب کی گرمی سے سڑنے لگے اور ہر طرف بدبو پھیلنے لگی۔ جامع التاریخ میں لکھا ہے، اور حضرت عباس نے روایت کیا ہے کہ ان ڈھیر لاشوں میں 4000 لاشیں تھیں۔ حسن بصری نے کہا کہ وہ 8000 مردے تھے، اور وہب ابن منبع نے کہا ہے کہ وہ 80,000 کی تعداد میں لوگ تھے جو اس وبائی مرض سے مر گئے۔ حضرت خرقیل 7 روز بعد اعتکاف سے نکل کر شہر سے باہر جا کر دیکھا کہ صرف ہڈیاں ان کی باقی رہ گئی ہیں، اور ان کا گوشت پوست سب گل کر سڑ گیا ہے، اور ہر طرف بدبو پھیل چکی ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت ذوالکفل کے دل میں رحم آیا۔ جناب باری تعالیٰ میں عرض کی کہ اے رب العالمین، تو نے میری قوم کو ہلاک کیا تو پھر ان کو زندہ کر۔ آسمان سے آواز آئی، ہر خرقیل سب وبا کے ڈر سے شہر سے نکل بھاگے تھے، اور انہوں نے یہ جانا کہ وہ میرے قبضہ قدرت سے باہر نکل جائیں گے، اس لیے میں نے ان سب کو مار ڈالا، اور پھر تمہاری دعا کرنے سے میں ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کروں گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، کیا نہ دیکھا تو نے ان لوگوں کی طرف کہ جو نکلے اپنے گھروں سے موت کے خوف سے، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ تفسیر ابن کثیر میں صحابہ کرام اور تابعین اس واقعے کو یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت جس پر سخت وبا آ گئی، جیسے طاعون وغیرہ وہاں پر پھیل گیا، جس پر یہ لوگ جو تقریباً 10,000 کی تعداد میں تھے گھبرا اٹھے، اور موت کے خوف سے اس شہر کو چھوڑ کر 2 پہاڑوں کے درمیان ایک وسیع میدان میں جا کر قیام پذیر ہو گئے تاکہ وہ اس وبا سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اور دنیا کی دوسری اقوام پر یہ واضح کرنے کے لیے کہ کوئی بھی شخص موت سے نہیں بھاگ سکتا، اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بھیج دیے جو اس میدان کے دونوں سروں پر آ کر کھڑے ہوئے، اور ان فرشتوں نے ایک ایسی آواز نکالی کہ جس سے سن کر سب کے سب بیک وقت مر گئے، ایک بھی شخص ان میں زندہ باقی نہ رہا۔ آس پاس کے لوگوں کو جب اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو وہاں پہنچے، لیکن 10,000 انسانوں کے کفن دفن کا انتظام کوئی معمولی کام نہ تھا، اس لیے انہوں نے ان کے گرد ایک دائرہ بنا دیا۔ جلد ہی لاشیں گل سڑ گئیں اور ہڈیاں
پڑی رہ گئیں۔ ایک عرصے بعد بنی اسرائیل کے پیغمبر حضرت حزقیل اس مقام سے گزرے اور اس احاطے میں جگہ جگہ انسانی ہڈیوں کے ڈھانچے بکھرے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی انہیں ان لوگوں کا پورا واقعہ بتایا، جس پر حضرت حزقیل نے دعا کی کہ یا الہی، تو ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، انہیں دوبارہ زندگی عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حزقیل کی دعا قبول فرمائی اور انہیں حکم دیا کہ ان شکستہ ہڈیوں کو آپ اس طرح بلائیں کہ اے پرانی ہڈیوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ہر جوڑ کی ہڈی اپنی جگہ جمع ہو جائے۔ پیغمبر کی زبان سے اللہ تعالیٰ کے ان احکام کو سنتے ہی ان ہڈیوں نے حکم کی تعمیل کی، جن کو دنیا بے عقل و بے شعور سمجھتی ہے، مگر دنیا کے ہر ذرے کی طرح وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تابع فرما بردار اور اپنے وجود کے مناسب عقل و ادراک رکھتی ہیں۔ سورہ طٰہٰ کی اس آیت میں اسی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کرتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، پھر اس کو اس کے حسب حال ہدایت فرمائی، اور جیسے ہی پیغمبر خدا نے آواز دی کہ ہر شخص کی ہڈیاں اپنی اپنی جگہ جڑے جائیں، تمام ہڈیاں اڑ کر اپنی اپنی جگہ جڑنے لگیں۔ پھر حکم ہوا کہ اب ارواح سے یہ خطاب کیا جائے کہ اے ارواح، تمہیں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اپنے اپنے اجسام میں واپس لوٹ آؤ۔ یہ آواز سنتے ہی سارے لاشیں زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے اور حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگے۔ یہ واقعہ دنیا بھر کے فلسفیوں اور عاقلوں کے لیے دعوت فکر اور منکرین قیامت پر حجت قاطع ہونے کے ساتھ اس ہدایت پر بھی مشتمل ہے کہ موت کے خوف سے بھاگنا، خواہ جہاد سے ہو، کسی وبا سے ہو، اللہ تعالیٰ اور تقدیر پر ایمان رکھنے والوں کے لیے ممکن ہی نہیں۔ یہ ہر شخص اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، وہ اس سے ایک سیکنڈ پہلے آ سکتی ہے، نہ ایک لمحے کے لیے تاخیر ہو سکتی ہے، اس لیے فرار فضول ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بھی ہے۔ اور حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جس بستی میں طاعون کی وبا پھیلی اس کا نام داوردان تھا، جو واسط شہر سے ذرا پہلے آتی ہے، اور بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بیماری طاعون کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلی قوموں پر عذاب نازل فرمایا ہے، سو جب تم یہ سنو کہ کسی شہر میں طاعون یا کوئی اور وبائی مرض پھیل رہا ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور اگر کسی بستی میں یہ مرض پھیل جائے اور تم لوگ وہاں پر موجود ہو تو وہاں سے مت بھاگو، کیونکہ اللہ نے جو لکھ رکھا ہے اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ خلیفہ دوم امیر المومنین سیدنا عمر فاروق ایک مرتبہ شام کے سفر پر روانہ ہوئے۔ ابھی آپ شام کی سرحد کے قریب تبوک سے ذرا پہلے مقام سرخ تک پہنچے تھے کہ شام میں طاعون پھیلنے کی آپ کو اطلاع مل گئی۔ یہ ملک شام کی تاریخ کا ایک بہت بڑا سانحہ تھا، جس میں بہت سے صحابہ اور تابعین بھی لقمہ اجل بن گئے۔ امیر المومنین حضرت عمر نے فرمایا، صحابہ کرام سے مشورہ کیا جائے، لیکن کوئی بھی واضح فیصلہ نہ ہو سکا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اس مجلس میں موجود نہیں تھے۔ جب وہ تشریف لائے، انہیں اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ امیر المومنین، میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب کسی علاقے میں طاعون کی وبا پھیل جائے اور تم وہاں پر موجود ہو تو وہاں سے راہ فرار اختیار نہ کرو، اور جب کسی علاقے کے متعلق سنو کہ وہاں وبا پھیل گئی ہے تو وہاں مت جاؤ، کیونکہ یہ وہ بیماری ہے جس کے ساتھ تم سے پہلی امتوں کو عذاب دیا گیا تھا، اور یہ حدیث بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے۔ لہٰذا حضرت عمر فاروق نے جب یہ حدیث سنی تو آپ نے ملک شام میں داخل ہونے کا فیصلہ مؤخر کر دیا اور تمام رفقا کو مدینہ منورہ واپسی کا حکم دے دیا۔
محمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ایک وبا کے ڈر سے لوگ گھروں سے نکل بھاگے تھے اور ایک چٹیل میدان میں ٹھہرے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ وہیں مر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو درندوں سے محفوظ رکھا۔ کئی زمانے بیت گئے، پھر وہاں سے حضرت حزقیل علیہ السلام کا گزر ہوا تو ان کو بہت حیرانی ہوئی، تو ان سے کہا گیا کہ کیا آپ کو یہ بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں کے سامنے ان مردوں کو زندہ کر دے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم ان ہڈیوں کو کہو کہ یہ اٹھ کر گوشت پہن لیں۔ حضرت حزقیل نے خدا کے حکم سے کہا کہ اٹھ کر تم جڑ جاؤ، ہڈیوں آپس میں جڑ جاؤ اور گوشت کو پہن لو۔ ان کے اس کہنے کی دیر تھی کہ ہڈیاں اڑ اڑ کر ہر انسان کی ہڈیاں آپس میں جڑنے لگیں، اور پھر ان کی آنکھوں کے سامنے ان پر گوشت چڑھا دیا گیا اور ان کے پٹھے ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے۔ حضرت حزقیل نے ان کو اس طرح بلایا تو تمام لوگ بیک زبان اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی روح انہیں واپس کر دی۔ اس بات نے حضرت عباس اور حضرت ابن مسعود اور بہت سے صحابہ سے نقل کیا ہے کہ یہ وادی داوردان نامی ایک بستی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق طاعون پھیل گیا تھا اور وہاں رہنے والے لوگ اکثر بھاگ گئے اور ایک الگ جگہ رہائش پذیر ہو گئے، اور وہیں ان کی موت آ گئی تھی۔ اور جب طاعون کی وبا ختم ہوئی تو بھاگنے والے لوگ واپس اپنے گھروں میں آ گئے، اور بستی والوں میں جو کچھ بچ گئے تھے انہوں نے کہا یہ تو ہم سے زیادہ عقل مند اور سمجھدار ثابت ہوئے، اگر ہم بھی ان کی طرح یہ علاقہ چھوڑ دیتے تو ہمارے عزیز و اقارب محفوظ رہتے۔ پھر کہنے لگے اگر طاعون کی وبا دوبارہ پھیلی تو ہم بھی ان کے ساتھ گھروں سے بھاگ کھڑے ہوں گے۔ اور قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ آئندہ سال طاعون کی وبا پھر پھیل گئی تو 30,000 سے زائد لوگ اپنے گھروں سے نکل پڑے اور ایک کھلی وادی میں رہائش پذیر ہو گئے، اور وہیں پر ان کی موت واقع ہو گئی تھی۔ اور اسبات نے مجاہد سے روایت نقل کی ہے کہ جب ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا تو وہ سب کے سب اللہ کے حکم سے کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت۔ پھر وہ زندہ ہو کر اپنی قوم کی طرف جب واپس لوٹ گئے تو ان کی قوم کے لوگوں نے انہیں پہچان لیا کہ وہ مردہ ہیں، کیونکہ موت کے آثار ان لوگوں کے چہروں پر سے نہ ختم ہو سکے تھے۔ جب وہ یعنی وہ لوگ جو مردہ سے زندہ دوبارہ ہوئے تھے، جب وہ کوئی کپڑے پہنتے تو ان کے کپڑوں پر نشان پڑ جاتے تھے، اور پھر جب کبھی انہیں پسینہ آ جاتا تو ان کے جسموں سے ایسے بو آتی جیسے کسی مردار کے جسم سے آتی ہے۔ اور یہ سب وہ لوگ جو مر چکے تھے اور اللہ نے انہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائی تھی، ان کو پھر موت اپنے مقررہ وقت پر آئی، اور اپنے مقررہ وقت پر آگے پیچھے جس طرح اللہ کا حکم تھا اسی طرح سب نے وفات پائی۔ محمد ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت حزقیل کی موت واقع ہو گئی، آپ وفات پا گئے، تو بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کے وعدے کو بھول گئے اور ان میں پھر نئی نئی چیزیں انہوں نے پیدا کر لیں، یعنی وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی پوجا کرنے لگے۔ جس چیز سے انہیں فائدہ ہوتا وہ انہی کے آگے سجدہ کرتے اور انہی سے اپنی منتیں مانگتے تھے، اور ساتھ ہی انہوں نے بتوں کی پوجا بھی شروع کر دی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں اور بھی بہت سے نبی بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس کو ان کے بعد اس قوم پر مبعوث فرمایا، اور ان کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا ملک شام میں، اس نے ایک بت تراش کر اس کا نام بال رکھا، اور تمام لوگ ہر روز اس بال بت کی پوجا کرتے تھے اور دیگر لوگوں کو بھی اس کی پوجا کا حکم دیتے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے ان لوگوں کو منع کیا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر اس بت کی پوجا نہ کریں، اور اے لوگوں، ایسے خالق کو جب
بار کو چھوڑ کر بت پرستی کرنا یہ کام اچھا نہیں ہے۔ اور پھر بت پرستوں نے حضرت الیاس کی بات نہ مانی اور برابر ان کی تکذیب کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شہر بعل بک میں بھیجا کہ وہاں کے لوگوں کو بال کے پوجنے سے منع کریں۔ اور بعض روایات میں ہے کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک عورت کا نام بعل تھا، اس کی شکل ایسی تھی کہ بتان آزر کے نزدیک، یعنی جو آزر کے بت تھے ان بتوں سے اس عورت کی شکل ملتی جلتی تھی، اور اس کا پھر انہوں نے ایک بت بنایا اور اسی کو پوجتے تھے۔ کچھ روز بعد وہاں کا وہ بادشاہ ایمان لے آیا اور اس نے حضرت الیاس کو اپنا وزیر بنا لیا، اور پھر ان کی بہت ہی قدر و منزلت کرتا تھا۔ چند روز کے بعد اس نے اپنی قوم کے ساتھ گمراہی اختیار کر لی اور اپنی قوم کے ساتھ وہ بھی بت پرستی میں شریک ہو گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت الیاس ان سے خفا ہو کر ان پر قحط کی بد دعا کی، جس کے نتیجے میں 3 سال تک ان پر پانی نہ برسا۔ سارے ملک میں قحط نازل ہو گیا اور کھانا اور جانوروں کو خوراک نہ ملنے کی وجہ سے آدمی اور جانور سب مرنے لگے، اور لوگوں کو خیال آیا کہ یہ قحط سالی جو ہم پر نازل ہوئی ہے وہ حضرت الیاس کی بد دعا سے ہوئی ہے، لہٰذا اس کو جہاں بھی پاؤ اس کو مار ڈالو۔ ادھر حضرت الیاس ایک بڑھیا کے مکان میں چلے گئے، اس لیے کہ وہ بڑھیا حضرت الیاس کے ہاتھ پر اس نے بیعت کی تھی اور وہ اللہ کو مانتی تھی اور اللہ کو خدا جانتی تھی، اور اس کا صرف ایک ہی بیٹا تھا، اس کا نام الیسع تھا۔ اس کو حضرت الیاس کی خدمت میں دے دیا اور حضرت الیاس اس لڑکے کو لے کر شہر در شہر پھرتے رہے۔ 3 برس کے بعد اس بادشاہ صفور سے کہا کہ آج 3 برس سے تم پر قحط اور تکلیف مسلط ہے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم جسے پوچھتے ہو اسی سے مانگو کہ وہ تم کو پانی دے اور اس بلائے قحط سے تم کو نجات دے دے۔ اگر اس سے نہ ہوا تو خالق ارض و سما کو پوجو اور اسی پر ایمان لاؤ، تو وہ تم کو اس قحط کی بلا سے نجات دے دے گا۔ بس حضرت الیاس کے کہنے سے انہوں نے اسی وقت اپنے بت کی جا کر پوجا شروع کر دی اور اس سے قحط کی نجات کے لیے دعائیں مانگنا اور سجدے کرنا شروع کر دیے، لیکن جب بتوں سے انہیں جواب نہ ملا، بس انہوں نے حضرت الیاس سے آ کر عرض کی کہ آپ ہمارے واسطے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قحط کی بلا سے نجات دے دے، تب ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ سن کر حضرت الیاس نے خدا کی درگاہ میں دعا مانگی تو ان کی فرمائش کرنے پر اسی رات پانی برسا، ترکاری گھاس غلہ زمین سے اگنے لگا اور قحط ختم ہو گیا۔ پھر بھی وہ برابر جھٹلاتے رہے اور ایمان نہ لائے، گمراہی میں بال کو پوجتے رہے۔ حضرت الیاس نے جب ان کے لیے دعا کی تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اے الیاس، تیری دعا سے میرے بندے اس قحط سے بچ گئے۔ تو حضرت الیاس نے جناب باری تعالیٰ میں عرض کی، الہی تو نے میری دعا سے کافروں پر قحط نازل کیا تھا، اب میری دعا سے پھر سب کے ساتھ بھلائی کر۔ غرض حضرت الیاس نے دیکھا کہ کافروں نے آخر بت پرستی نہیں چھوڑی، تب الیسع کو اپنا قائم مقام اور خلیفہ بنا کر آپ اس قوم سے علیحدہ نکل گئے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی اور عطا کی اور ان کو بحر و بر میں رہنے کا حکم دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر الیسع کو نبی بنایا۔ آپ نے سب سے پہلے خدا قدوس کی طرف لوگوں کو دعوت دی اور ہدایت فرمائی، لیکن اس قوم نے ان کو بھی نہ مانا اور برابر جھٹلاتے رہے۔ آخر وہ ساری قوم مردود ہی رہی۔ پھر چند روز کے بعد حضرت الیسع انتقال فرما گئے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت الیسع کے 7 برس تک کوئی نبی نہ آیا، صرف علماء فضلہ تھے، وہی خدا کی راہ بتاتے مگر ان کی کوئی بات نہ سنتا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت حنظلہ علیہ السلام کو اس قوم کی طرف مبعوث فرمایا۔ حضرت الیاس کے بعد حضرت حنظلہ کو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر نبی بنا کر بھیجا، اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کس طرح وہاں کے بادشاہ نے اپنے لیے ایک بند کوٹھڑی بنوائی تاکہ اس کو موت نہ پکڑ سکے، اور اس پر کس طرح موت کا فرشتہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی، اور اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ
اللہ حافظ.